کانا سعید سید التابعین، سعید المسیب تابعین کے سردار، من الطراز الاول، عمدہ نمونے والوں میں سے تھے، پہلے نمونے میں سے تھے، یعنی اسلاف کا نمونہ تھے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ جمع بین الحدیث والفقہ والزہد والعبادہ والورع، حدیث، فقہ، زہد اور عبادت اور تقوی کے جامع تھے۔ سمع سعد بن ابی وقاص و ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لرجل سألہ عن مسألة ائت ذاک فصل یعنی سعیدا ثم رجع الی فاخبرنی ففعل ذلك واخبرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا جس نے آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا، ائت کا فصل ہو، اس کے پاس جا کر پوچھ لو، یعنی سعید کے پاس، پھر میرے پاس واپس آنا اور مجھے بتلا دینا۔ ثم ارجع الی فاخبرنی، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور آ کر بتلایا۔ فقال، پھر آپ نے کہا، الم اخبرکم انہ احد العلماء، کیا میں تم لوگوں کو بتلا نہیں دیا تھا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کل آنا، چلو باہر جاؤ، باہر جاؤ، چلو تم بھی باہر جاؤ، چلو باہر جاؤ، جاؤ ناشتہ واشتہ کرو، وقت بچاؤ اپنا۔ کیا میں نے تم لوگوں کو بتلایا نہیں تھا؟ یہ علماء میں یکتا ہے، علماء میں یکتا ہے۔ وقال ایضا فی حقہ لاصحابہ، اور نیز انہوں نے ان کے حق، ان کے سلسلے میں اپنے ہم نشینوں سے یہ بھی فرمایا، لو رآ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسرہ، اگر حضور انہیں دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے، یا ان کا حضور کو ان کا دیکھنا کیا ہے، خوش کر دیتا۔ وَكَانَ قَدْ لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم وَسَمِعَ مِنْهُمْ، آپ کی صحابہ کرام میں سے ایک جماعت سے ملاقات ہوئی اور ان سے آپ نے حدیث کی سماعت بھی کی ہے۔ وَدَخَلَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخَذَهُنَّ، اور آپ حضور کے ازواج مطہرات کے پاس بھی آ کر ان سے علم کو حاصل کیا ہے۔ وَأَكْثَرُ رِوَایَتِهِ الْمُسْنَدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، کہ آپ کی اکثر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ہے۔ وَكَانَ زَوْجَ ابْنَتِهِ، اور وہ آپ کے داماد بھی تھے، کیا تھے؟ آپ کے داماد بھی تھے۔ وَسُئِلَ الزُّهْرِي وَمَكْحُولٌ، ان دونوں حضرات سے پوچھا گیا، من افقہ من ادرکتما، آپ کے علم کے مطابق سب سے زیادہ فقیہ کون ہے؟ تم لوگوں نے جس کو پایا ہے ان میں زیادہ فقیہ کون، یعنی آپ کے علم کے مطابق سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فقال، انہوں نے کہا، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ وروی عنہ، حضرت سعید سے مروی ہے، انہ قال، آپ نے خود فرمایا، حججت 40 حجت، میں نے 40 حج کیے۔ تو اب یہ تعجب ہے، پہلے تعجب کی بات نہیں تھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے کے رہنے والے تھے، اور مکہ اور مدینہ کوئی دوری نہیں، 500 کلومیٹر دوری ہے، اور اس وقت آبادی کی قلت تھی، کثرت نہیں تھی، آزادی تھی، روک تھام نہیں تھی، ساری چیزیں جیسے لوگ آج کے دور میں انڈیا میں لکھنؤ سے دلی جاتے ہیں، جتنی بار چاہیں آئے جائیں، کوئی روکنے والا ہے؟ لہذا یہ تعجب کی اور عجب، ہاں یہ ہے بات کہ اتنے سال ان کی صحت و وفا کی جو یہ کارنامہ انجام دے سکے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے۔ وعنہ انہ قال، آپ سے بھی مروی ہے، آپ نے فرمایا، ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنۃ، میری 50 سال سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ وما نظرت الى قفا رجل فی الصلاۃ منذ 50 سنۃ لمحافظتی علی الصف الاول، پہلی صف کی پابندی کی وجہ سے میں نے 50 سال سے نماز میں کسی شخص کی گردن نہیں دیکھی، جو اگلی صف میں ہوگا کیا دیکھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلی صف کی پابندی کی وجہ سے 50 سال سے میں نے نماز میں کسی شخص کی گدی یا گردن نہیں دیکھی۔ وقیل، یہ بھی کہا گیا ہے، انہ صلی الصبح بوضوء العشاء 50 سنۃ، عشاء کے وضوء سے 50 سال نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ وکانہ یقول، اور فرمایا کرتے تھے، ما اعزت العباد نفسها بمثل طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت جیسی چیز سے بندوں نے اپنے نفس کو عزت نہیں بخشی، ولا اہانت نفسها بمثل معصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی جیسی کسی اور چیز سے بندوں نے اپنے نفس کو ذلیل نہیں کیا، توہین نہیں کی۔
ودعی الی نیف، نیف کہتے ہیں 1 سے 3 کی عدد کو نیف کہتے ہیں، اور یہ دہائی کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے شروعات، جیسے بدعن کے لفظ نے پڑھا ہے اس کا استعمال 3 سے 9 تک ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیف کا استعمال 1 سے 3 تک ہوتا ہے۔ آپ کو 30,000 سے زائد کی قیمت لینے کے لیے بلایا گیا، مدعو کیا گیا، لیاخذھا تاکہ وصول کر لیں، لے لیں۔ فقال کہا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا فی بنی مروان، اور نہ مجھے بنی مروان کی ضرورت ہے، حتی القی اللہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں تو وہ میرے اور بنو مروان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ قال ابو وداع اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ کنت اجالس سعید بن المسیب ففقدنی ایاما، کہ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، ان کا ہم نشین تھا، ففقدنی ایاما، تو انہوں نے مجھے کچھ دن نہیں پایا، کھو دیا مطلب نہیں پایا، فلما جیتہ، جب میں آپ کے پاس آیا، قال، دوبارہ سمجھ میں آ رہی نا، سارے الفاظ تم لوگ کے پڑھے لکھے ہیں، کوئی نئے لفظ نہیں ہے، 2 4 6 ہوں گے بس۔ اینا کنت، فرمایا کہاں تھے؟ قلت، میں نے کہا توفیت اہلی، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، فاشتغلت بها، اسی مشغول ہو گیا تھا، فقال هل اخبرتنا، کیوں نہیں ہمیں خبر دی، فشہدناها، تو ہم بھی موجود ہوتے۔ قال ثم اردت ان اقوم، پھر میں اٹھنا چاہا کہ اٹھوں، پھر میں اٹھنا چاہا، فقال هل احدثت امرأة غیرها، کیوں نہیں تم نے اس کے علاوہ اور بیوی رکھ لی، بنا لی مطلب نئی بیوی رکھ لی۔ فقلت، میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے، من یزوجنی، مجھ سے شادی کون کرے گا، وما املک الا درہمین او ثلاثا، جبکہ میں صرف 2 یا 3 درہم کا مالک ہوں۔ فقال ان انا فعلت تفعل، کہا اگر میں کروں تو کرو گے، اگر میں کروں تو کرو گے۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ ثم حمد اللہ تعالی وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزوجنی علی درہمین او قال علی ثلاثہ، پھر انہوں نے جو ہے خطبہ پڑھا، حمد اللہ وصلی علی النبی، یعنی حمد و صلاۃ کو انجام دیا، یعنی حمد و صلاۃ پڑھی اور میری 2 یا 3 درہم پر شادی کر دی۔ اب یہ درہم جو 3 درہم ہے یہ مہر نہیں ہے، مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا ہی مالک تھا میری شادی ہو گئی، ورنہ کم سے کم مہر 10 درہم ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عوض مہر نہیں ہے، یہ ان کی حالت بتا رہے کہ میری حالت 2 یا 3 درہم کی، میری شادی کر دی، ورنہ اگر 10 درہم سے کم کوئی مہر رکھے گا تب بھی 10 درہم ہی اس پر لازم ہوگا، اس کو دیکھ کے غلطی نہ ہو کہ یہ 2 درہم میں شادی ہو گئی۔ اور دوسری بات ہے کہ نکاح کے وقت مہر کی تعیین یا مہر کا دینا یہ لازمی شرط نہیں ہے، بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ قال فقمت وانا وما ادری ما اصنع من الفرح، تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں خوشی سے کیا کروں۔ فرسلت الى منزلی، اپنے گھر پہنچ، وجعلت اتفکر، اور میں سوچنے لگا، ممن آخذ واستدین، کس سے لوں اور کس سے قرضہ حاصل، استدانہ قرضہ حاصل کرنا۔ وصلیت المغرب، مغرب کی نماز پڑھ لی، وکنت صائما، میں روزہ دار تھا، فقدمت عشایا، رات کا کھانا آگے کیا، لیفطر، تاکہ افطار کر لوں، وکان خبزا وزیتن، رات کا کھانا کیا تھا، روٹی تھی اور زیتون کا تیل تھا۔ وإذا بالباب یقرع او یقرع، اچانک دروازے پر کھٹکھٹ کی آواز آتی ہے، فقلت من ھذا، کون ہے؟ قال سعید، آواز آئی سعید ہے۔ ففکرت فی کل انسان اسمہ سعید الا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے ہر اس شخص کے متعلق غور کیا جس کا نام سعید تھا، سوائے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ فإنہ لم یرا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مسجد کے باہر دیکھا ہی نہیں گیا، فإنہ لم یرا منذ 40 سنة الا ما بین بیتہ والمسجد، کیونکہ آپ کو 40 سال سے اپنے گھر اور مسجد کے درمیان ہی دیکھا گیا تھا، اس کے علاوہ نہیں دیکھا گیا۔ فقمت، میں اٹھ کھڑا ہوا، وخرجت، نکلا، وإذا بسعید بن المسیب، تو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ فظننت انہ قد بلغ، تو میں خیال کیا کہ شاید رائے بدل گئی، اب کیا ہے، رائے بدل گئی، شادی جو کی ہے وہ طلاق کی بات، اس لیے نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو طلاق ہوگی تو طلاق قبل الدخول ہوگی تو کیا ہوگا، عدت نہیں ہوگی، ہوگی عدت نہیں ہوگی نا، کچھ پتہ ہے، بھول گئے، یاد ہے، پڑھ رہے ہو، کون سا باب چل رہا ہے، طلاق دے رہے ہو، کون سا طلاق کی کون سی قسم ہے، طلاق، باقی سب ہو گیا، اس سے پہلے کا، چلیے
فقلت یا ابا محمد، اے ابو محمد، حل ارسلت الیہ فآتیک، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوا لیا تو میں آپ کے پاس آ جاتا؟ قال اللہ انت حق وانتو تھا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس آیا جائے۔ قلت فما تأمرنی، آپ کا مجھے کیا حکم ہے؟ قال رأیت رجلا عزبا، میں نے آپ کو کمارا آدمی پایا، قد تزوجت، آپ نے شادی کر لی ہے، فکریہت ان تبیت اللیلۃ وحدہ، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ آپ رات تنہا گزاریں۔ وہذہ امرأتک، اور یہ آپ کی بیوی ہے۔ فإذا ہی قائمۃ خلفہ، تو وہ بیٹی ان کے پیچھے ان کی لمبائی میں کھڑی تھی، سمجھ بات، فی طول ہی ان کی لمبائی میں پیچھے کھڑی تھی۔ ثم دفعها بالباب، لڑکی کو دروازے کے اندر کیا، اور رد الباب، اور دروازہ بند کر دیا۔ ذرا سمجھا نہیں؟ فسقطت المرأة من الحیاء، لڑکی مارے شرم میں گر گئی، گر نہیں گئی، شرم سے پانی پانی ہو گئی، سمجھا نہیں بات، یہ مراد۔ فاستوثقت من الباب، دروازے سے لگ گئی۔ استوثق اوثق من ہوتے بعد میں، استوثق بد جانا، لگ جانا، دروازے سے لگ گئی۔ ثم صعدت الى السطح، میں چھت کی طرف چڑھ گیا۔ فنادت الجیران، پڑوسیوں کو آواز دی، فجاؤنی، میرے پاس آئے، وقالوا، کہا، ما شأنک، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ فقلت، میں نے کہا، زوجنی سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ اليوم بنتہ وقد جاء بها على غفلۃ، آج میری شادی سعید المسیب نے اپنی بیٹی سے کر دی ہے، اور وہ اسے لے کر آئے ہیں بے خبری کی حالت میں، مجھے پتہ نہیں تھا، رخصتی کرا دی۔ تو یہ شادی ہوتی تھی سادگی کے ساتھ، کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا نا، بارات بھی نہیں ہو رہی، لڑکی خود پہنچا دی جا رہی، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اب یہ سب خواب ہے، کتاب پڑھ لیجئے، خوش ہو جائیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی کتابوں کی زینت ہے، یہ ہونا نہیں، اب ہونا ہے۔ تم لوگ کر پاؤ گے؟ بالکل نہیں کر پاؤ گے، ارادے کر لو، اتنے جو ہے رسومات میں ڈھاک دیے جاؤ گے کہ تنہا رہ جاؤ گے، سب چلے جائیں گے۔ وقال، ہاں نیت کر لو، وہی فی الدار، اور لو دیکھو یہ گھر کے اندر موجود ہے۔ فنظروا الیہ، تو پڑوسی اس کی طرف اتر کے آئے۔ وبلغ امی، میری ماں کو یہ خبر پہنچی۔ فجاءت، وہ بھی آئیں، وقالت، اور کہا، وجہی من وجہک حرام ثلاثۃ ایام، میرا چہرہ تمہارے چہرے سے حرام، یعنی میرا چہرہ تمہارا چہرہ دیکھنا یہ حرام ہے 3 دن تک۔ اگر تم نے اس کو چھو لیا، اس کو سجانے سنوارنے سے پہلے، تو گویا کہ دلہن بنا دینا، تو اس کو سجا دیا جائے، سنوار دیا جائے، اس لیے کہ زیب و زینت عورت کی کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ ان مسستہا قبل ان اصلحہ، اس کو درست کرنے، اس کو سجانے سنوارنے سے پہلے اگر اس کو چھو لیا تو میرا چہرہ تمہارے چہرے سے 3 دن کے لیے حرام ہے، یہ دھمکی دے دی۔ فاقمت ثلاثا، تو میں 3 دن ٹھہرا تھا۔ ثم دخلت بها، پھر میری اس سے ملاقات ہوئی۔ فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله وأعرفهم بالحق الزوج، تو وہ سب سے خوبصورت، اللہ کی کتاب کی سب سے زیادہ یاد رکھنے والی، اور سنت رسول سے واقف، اور زوجیت کے حق سے کیا ہے متعارف تھی، اور یہ اس کو جاننے والی تھی۔ قال فمكث الشهر، 1 مہینے ٹھہرے رہے۔ لا یاتینی ولا آتی، سعید ابن مسیب کے پاس نہ میری آمد و رفت تھی، نہ ان کی میرے پاس آمد و رفت تھی، نہ میں ان کے پاس جاتا اور میرے پاس آتے۔ ثم اتیت بعد شهر، پھر میں ان کے پاس 1 ماہ کے بعد آیا۔ وہ فی حلقتہ، وہ اپنے حلقہ درس میں موجود تھے۔ فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، فرد علیہ، جواب دیا، ولم یکلمنی، اور مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ حتی انفض ای انتشر من فی المسجد، یہاں تک کہ مسجد کے تمام لوگ کیا ہے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ فلما لم یبق غیری، جب میں ہی بچ گیا، نہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا، جب میں ہی بچا، قال، فرمایا، ما حال ذلک الانسان، اس انسان کا کیا حال ہے؟ قلت هو علی ما يحب الصدیق ویکرہ العدو، وہ اس حال پر ہے جسے دوست پسند کرتا ہے اور دشمن ناپسند کرتا ہے۔ ہماری بات۔ قال ان رابک شیء فلا عصا، یہ ہے اصل مسئلہ کہ اگر تمہیں کوئی چیز پیش آئے تو ڈنڈا لینا ہے، یعنی بیٹی کی طرف سے ہمدردی نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے کہ اگر شوہر ٹائٹ رہے گا تو گھر چلے گا، اور اگر شوہر ڈھیلا ہے تو پھر گھر نہیں چلے گا، اور الٹا ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ بیٹی سے کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہوگا بتانا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا تو آپ اس کو صحیح کر دینا۔ فانصرفت الی منزلی، میں اپنے گھر پہنچ گیا، واپس ہوا۔ وکانت بنت سعید المذکورہ خطبہ، اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی وہ بیٹی تھی کہ جن سے بڑے بڑے لوگوں نے شادی کرنے کا پیغام بھیجا تھا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
کہ سعید بن مسیب کی بیٹی جن کا ذکر ہوا، ان کو عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا، خطبہ خطبتاً، حین واللہ العہد، جب اس نے ولی عہد بنایا تھا، اپنے بعد بادشاہ ہونے کی جو ذمہ داری اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی عہد۔ فابى سعید ان یزوجہ، تو سعید نے اس سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا۔ فلم یزل عبد الملک یحتال علی سعید، تو عبد الملک بن مروان سعید کے خلاف مسلسل چالیں چلتا رہا، تدبیر کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے مارا فی یوم بارد، ٹھنڈے دن میں، ٹھنڈک کے موسم میں، وصب علیہ الماء، اور پانی بھی بہا دیا، گرا دیا۔ قال یحییٰ بن سعید کتب ہشام اسماعیل والی المدینہ الی عبد الملک بن مروان، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ہشام بن اسماعیل جو مدینہ کے والی تھے، عبد الملک بن مروان کو خط لکھا، کیا؟ ان اہل المدینہ قد اطبقوا ای قد اتفقوا علی البیعہ للولید، کہ اہل مدینہ نے ولید کے حق میں بیعت پر اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا ہے، اور سلیمان کے بیعت پر اجماع کر لیا، سوائے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ انہوں نے انکار کیا۔ فکتب، اس نے خط لکھا، ان اعرض علی السیف، کہ اسے تلوار پر رکھو، اسے تلوار کے سامنے پیش کرو، اگر مانے تو ٹھیک، ورنہ گردن اڑا دینا۔ فإن مضى، اور اگر اسی پر مصر رہیں، فإن مضى، اپنی رائے پر برقرار رہیں، جاری رہیں، فجلدہ 50 سنہ جلدتاً، تو اسے کیا کرو؟ 50 کوڑے لگاؤ۔ وطف بہ اسواق المدینہ، سوچنے کی بات ہے، یہ کون ہے؟ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کسی سے ذکر نہیں، کسی کی تکلیف نہیں، عبادت گزار، ساری چیزیں ہیں، محدث ہیں، فقی ہیں، متقی ہیں، لیکن حکومت کو ہمیشہ ایسے لوگ کھٹکتے رہے ہیں، ان کا اپنے راستے پر جمنا ہی خود ان کے لیے رکاوٹ ہے، کہ وہ اپنے جو منصوبے اس کو کامیاب نہیں کر سکتے، لہذا کیا کہا کہ انہیں 50 کوڑے مارنا اور مدینے کے بازاروں میں چکر لگوانا۔ فلما قدم الکتاب، جب خط آیا والی مدینہ کے پاس، دخل سلیمان بن یسار اور عروۃ بن الزبیر وسالم بن عبداللہ علی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات حضرت سعید کے پاس آئے، وقالو، کہا، جینا کا فی امر، ہم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں ایک معاملے کے سلسلے میں، قد قدم کتاب عبد الملک بن مروان کا خط آیا ہے، کیا؟ علم تبایع، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، ضربت عنقک، آپ کی گردن مار دی جائے گی۔ ونحن نعرض علیک خصالا ثلاثا، ہم آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کر رہے ہیں، فاعطنا احداہن، ان میں سے ایک ہمیں عطا فرما دیں، ایک قبول فرما لیں۔ فإن الوالی قد قبل منک ان یقرأ علیک الکتاب، والی مدینہ نے آپ کی جانب سے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ خط آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ فلا تقل ولا لا ولا نہ، تو آپ نہ ہاں کریں گے نہ کریں گے، خاموش رہیں گے، اور خاموشی یہ خود کیا ہے؟ رضامندی کی دلیل بن جاتی ہے، تو گویا کی بیعت ہوگی۔ قال، تو کہتے ہیں یقول الناس، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ تو کہیں گے کہ سعید المسیب نے بیعت فرما لی، مانا بفاعل، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وکان اذا قال لا، اور جب وہ لا کہیں گے، سعید المسیب جب لا کہہ دیں گے، تو لم یستطیعوا ان یقولوا نعم، تو اہل مدینہ ہاں نہیں کر سکیں گے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، فتجلسوا فی بیتی، تو آپ یہاں مضارع کا صیغہ لیکن امر کا معاملہ، اجلس فی بیتی، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ولا تخرج الی الصلاۃ ایام، اور کچھ دنوں تک آپ نماز کے لیے نکلیں گے نہیں۔ فإنہ یقبل منک اذا طلبک من مجلسک فلم یجد، تو آپ کی جانب سے قبول کر لیا جائے گا جب آپ کو والی مدینہ آپ کی نشست گاہ سے طلب کرے گا اور آپ کو نہیں پائے گا، تو کیا سمجھے گا کہ قال فانا اسمع الاذان فوق اذنی، میں اپنے کان کے اوپر اذان کی آواز سنوں گا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، مانا بفاعل، یہ کیسے ہو سکے گا کہ اذان کی آواز سنے مسجد نہ جائیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، فانتقل من مجلسک الی غیری، اپنی مجلس سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جائیے۔ فإنہ یرسل الی مجلسک، وہ آپ کی مجلس کے پاس اپنے جو ہے قاصد بھیجے گا۔ فإن لم یجدک، اگر وہ آپ کو نہیں پائے گا، امسک عنک، تو آپ سے باز رہے گا۔ قال افرقا من مخلوق ای اخوفا، کیا مخلوق کے ڈر سے میں بھاگ جاؤں؟ مانا بمتقدم شبرا ولا متأخر، میں ایک بالش نہ آگے ہو سکتا ہوں نہ پیچھے ہو سکتا ہوں۔ فخرجوا، وہ سب کے سب نکل گئے، وخرج الی صلاۃ الظہر، اور وہ بھی نماز ظہر کے لیے نکل پڑے۔
فجلس فی مجلسہ الذی کان یجلس فیہ، وہ اپنی اس نشست گاہ میں بیٹھے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ فلما صلی الوالی بعث الیہ، جب والی مدینہ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو بلوا بھیجا، فأتی بہ، آپ کو لایا گیا، پیش کیا گیا۔ فقال، اس نے فرمایا، ان من المؤمنین کتب یأمرنا ان لم تبایع ضربنا عنقہ، المؤمنین نے خط لکھا ہے، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، لم تبائی، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، ضربنا عنقک، ہم آپ کی گردن مار دیں گے۔ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ حضور نے 2 بیعتوں سے منع فرمایا ہے۔ فلما راہ لم یجب، جب انہوں نے اس کو دیکھا، آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس کے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا ہے، اخرج الی السدہ، تو آپ کو گھر کے باہر یعنی کھلا جو حصہ ہے وہاں نکال کر سامنے کیا گیا۔ فمدت عنقہ وسلت السیوف، آپ کی گردن کو دراز کر دیا گیا اور تلواریں سوت لی گئیں۔ فلما راہ قد مضى، جب والی مدینہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی رائے پر قائم ہیں، مضى قائم ہیں، جاری ہیں، امر بہ یا امر بہ فجرد، تو آپ کے بارے میں حکم دیا تو آپ کا کپڑا اتار دیا گیا۔ دیکھ لیجیے آپ کتنا رسوا کیا جا رہا ہے، یہ جو ہمیشہ علماء کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اس طرح کی جو ہے کارستانی اہل حکومت، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کے ساتھ جو حکومت جو ہے سعودیہ، وہ اہل حق جو علماء ان کو نظر بند کر دینا، ان کو جو ہے ہٹا دینا، یا نہیں چل رہا ہے بس تو ان کو ختم کر دینا، عام بات ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ کا کپڑا اتار دیا گیا، برہنہ کر دیا گیا۔ فَإِذَا عَلَيْهِ ثِيَابُ الشَّعْرِ، آپ کے اوپر کپڑے بال کے کپڑے تھے۔ فقال، تو اس نے کہا، لو علمت ذلك، اگر مجھے یہ چیز معلوم ہوتی، مشتہرت بهذا الشأن، تو لو علمت ذلك، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ چیز معلوم ہوتی تو میں اس شان سے مشہور نہ ہوتا۔ چنانچہ فضربه 50 صوتا، تو آپ کو 50 کوڑے اس نے مروائے۔ ثم طاف به، پھر آپ کو مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں گھمایا، چکر لگوایا۔ فلما ردوه، جب آپ کو واپس کر دیا، جان نہیں لی گئی، آپ کو رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ فلما ردوه، جب ان لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، واپس کر دیا۔ والناس منصرفون من صلاة العصر، اور لوگ نماز عصر سے واپس ہو رہے تھے۔ قال، فرمایا، ان هذه لوجوه، یہ ایسے چہرے ہیں، ما نظرت الیہا، جسے میں نے نہیں دیکھا ہے، منذ 40 سنة، 40 سال سے۔ سمجھا رہی بات؟ ومنع الناس ان یجالسوہ، اور آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ فکان من ورعیہ، یا لوگوں نے، یا بادشاہ کے جو کارندے ہیں انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، موقوف کر دیں۔ فکان من ورعیہ، تو آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ اذا جاء الیہ احد یقول له، جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا تو آپ اس سے کہتے، قم من عندی، میرے پاس سے اٹھ کر چلے جائیے۔ کراہیت ان یضرب بسببہ، اس چیز کی کراہیت یا ناپسندی کے چکر میں کہ آپ کی وجہ سے ان کو مارا جائے اور زد و کوب کیا جائے۔ سمجھا رہی بات؟ قال مالک رضی اللہ عنہ، بلغنی ان سید المسیب رحمہ اللہ تعالی کان یلزم مکانا من المسجد لا یصلی من المسجد فی غیرہ۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی ایک جگہ کو لازم پکڑے رہتے تھے، مستقل وہی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھتے۔ لا یصلی من المسجد فی غیرہ وانہ لیالی صنع بی عبد الملک ما صنع، اس رات، جس رات عبد الملک بن مروان نے آپ کے ساتھ جو کرنا تھا کیا۔ قیل لہ، آپ سے کہا گیا، ان یترک الصلاۃ فیہ، کہ آپ اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے اس رات آپ سے کہا گیا کہ آپ اس جگہ نماز نہ پڑھیں۔ فابى الا ان يصلي فيه، تو آپ نے کیا ہے انکار کیا مگر یہ کہ اسی جگہ نماز پڑھیں، یعنی آپ اس جگہ نماز پڑھنے پر مصر رہے۔ کان یقول، آپ یہ کہتے تھے، لا تمنعوا اعینکم من اعوان الظلمہ الا بانکار من قلوبکم، کہ ظالمین کی مددگاروں سے اپنی آنکھوں کو نہ بھرنا مگر دل کے انکار کے ساتھ، یعنی ہمیشہ ظالمین کو ناپسندی کی نگاہ سے دیکھنا، ظلم کو پسند نہ کرنا۔ لکی لا تحبط اعمالکم، تاکہ آپ کے اعمال ضائع نہ ہوں، بیکار نہ ہوں۔ وقیل لہ، آپ سے کہا گیا جب کہ آپ کی آنکھ میں پانی اتر چکا تھا، الا تقدع عینک، کیا آپ اپنی آنکھ کا پانی صاف نہیں کریں گے؟ قدح العین کے معنی ہوتا ہے آنکھ میں سفید جو نقصان دہ پانی ہوتا ہے اس کے صاف کرنے کے لیے قدح کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنی آنکھ سے سفید مضر پانی
زائل نہیں کریں گے، دور نہیں کریں گے؟ قال لا، نہیں، حتی علی من افتح، میں کس پر اس آنکھ کو کھولوں گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ لسنتین مضتا من خلافت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب کی خلافت کے 2 سال گزرنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، یعنی 15 میں۔ کب ہوئی؟ 15 ہجری۔ وکان فی خلافت عثمان رجلا، اور خلافت عثمان میں آپ باقاعدہ مرد انسان بن چکے تھے۔ توفی بالمدینہ سنۃ 21 وقیل 2 وقیل 3 وقیل 4 وقیل 95 للہجرہ، مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی سن 91 92 93 94، ایک قول ہے 95 میں، ٹھیک ہے۔ وقیل ایک قول یہ ہے کہ انہ توفی سنۃ 50 و 100 واللہ اعلم، یہ آپ کی وفات 105 ہجری میں